نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، شمائل ترمذی کے 39ویں سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا سبق صفحہ نمبر 200 سے 204 تک ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حدیث نمبر 5۔ حدیث نمبر 5 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گردن میں تلوار ڈالے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے آگے آگے چل رہے تھے اور یہ اشعار پڑھ رہے تھے: اے کافر زادو ہٹو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دو۔ آج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ آنے سے روک دینے پر جیسا کہ تم نے گزشتہ سال کر چکے ہو، ہم تم لوگوں کی ایسی خبر لیں گے کہ کھوپڑیوں کو تن سے جدا کر دیں گے اور دوست کو دوست سے بھلا دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا کہ اللہ کے حرم میں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شعر پڑھتے جا رہے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکو مت، یہ اشعار ان پر اثر کرنے میں تیر برسانے سے زیادہ سخت ہیں۔ فائدہ: 6 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا ارادہ فرمایا تھا، لیکن کفار مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موضع حدیبیہ میں روک دیا تھا۔ اس وقت جو شرائط فریقین میں ٹھہرے تھے ان میں یہ بھی تھا کہ سال آئندہ آ کر اپنا عمرہ پورا کر لیں۔ اس معاہدہ کی بنا پر ذیقعدہ 7 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا ارادہ فرمایا۔ یہ عمرہ حنفیہ کے نزدیک پہلے عمرہ کی قضا ہے اور اس عمرہ کا نام عمرۃ القضاء ہونا بھی حنفیہ ہی کی تائید کرتا ہے۔ بعض ائمہ شافعیہ وغیرہ کا اس میں خلاف ہے۔ اس کی بحث شروع حدیث میں مفصل مذکور ہے۔ اسی سفر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا اور باعزت و شوکت عمرہ سے فراغت فرما کر حسب قرارداد 3 دن مکہ مکرمہ قیام فرمایا اور پھر مدینہ منورہ کو واپسی ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور حرم کے احترام کی رعایت سے حضرت ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرمایا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مقامی اور وقتی مصلحت سے کہ اشعار باللسانی جہاد ہے اس کو باقی رکھا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے قرآن پاک میں شعر کی مذمت فرمائی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن تلوار سے بھی جہاد کرتا ہے اور زبان سے بھی، اور یہ زبانی جہاد بھی ایسا ہی ہے، گویا کہ تم تیر برسا رہے ہو۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اشعار بھی جہاد کے حکم سے ہے، مگر شرائط اور قواعد کی رعایت جیسا کہ جہاد میں ضروری ہے اس میں بھی ہے۔ حدیث نمبر 6۔ حدیث نمبر 6 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 100 مجلسوں سے زیادہ بیٹھا ہوں، جن میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اشعار پڑھتے تھے اور جاہلیت کے زمانے کے قصے قصائص نقل فرماتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکتے نہیں تھے، خاموشی سے سنتے تھے، بلکہ کبھی کبھی ان کے ساتھ ہنسنے میں بھی شرکت فرماتے تھے۔ فائدہ: یعنی ان تذکروں میں کوئی ہنسی کی بات ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبسم فرماتے، جس سے معلوم ہوا کہ وہ سکوت اور خاموشی ناراضی یا گرانی سے نہ تھی بلکہ توجہ باطنی کی وجہ سے ہوتی تھی۔ اس لیے کوئی بات ایسی ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبسم فرماتے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہتا تھا، جب وحی نازل ہوتی تو مجھے طلب فرما کر اس کو لکھوا دیا کرتے تھے۔ ہم لوگ جب دنیا کے تذکرے کرتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا کا تذکرہ فرماتے تھے، اور جب ہم آخرت سے متعلق تذکرہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخرت کے متعلق تذکرہ فرماتے۔ مطلب یہ کہ جس نوع کا تذکرہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کرتے تھے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کمال شفقت و رأفت کی وجہ سے اسی نوع کے تذکرے ان کی دلداری کے لیے فرماتے۔ یہ نہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں صرف دین کا تذکرہ ہو اور کوئی تذکرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں نہ آئے، کہ ان مختلف انواع کے تذکروں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و موانست بڑھتی تھی
اور جب ایک ہی نوع کا ذکر ہر وقت رہے تو بسا اوقات توحش کا سبب بن جاتا ہے، بالخصوص اجنبی کے لیے ایک اجانب عموماً دنیاوی اغراض لے کر آتا ہے اور یہی تذکرے ان کے تعلقات اور ممانست کا سبب بن جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 7۔ حدیث نمبر 7 کا ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ شاعران عرب کے کلام میں بہترین کلمہ لبید کا یہ مقول ہے، علی کل شیء ما خلا اللہ باطل۔ فائدہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث اسی باب کے نمبر 2 پر گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 8۔ حدیث نمبر 8 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت شرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امیہ کے 100 شعر سنائے۔ ہر شعر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے اور سناؤ۔ آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اس کا اسلام لے آنا بہت ہی قریب تھا۔ اس کی وجہ پہلے گزر چکی ہے کہ اس کے اشعار میں توحید، اعتراف قیامت وغیرہ امور حق و نصائح زیادہ ہوتے تھے۔ یہی وجہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے کی تھی اور یہی وجہ اس کے قریب الاسلام ہونے کی تھی۔ بعض علماء نے نقل کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس شعر پر تھا۔ عربی کا ایک شعر ہے، اے ہمارے رب، آپ ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں اور آپ ہی کے لیے ملک کی تمام نعمتیں ہیں اور آپ ہی کے لیے سب فضیلتیں ہیں، نہ آپ سے زیادہ کوئی تعریف کے قابل ہے، نہ آپ سے زیادہ کوئی بڑائی والا۔ حدیث نمبر 9۔ حدیث نمبر 9 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسجد میں ممبر رکھایا کرتے تھے تاکہ اس پر کھڑے ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مفاخرت کریں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں فخریہ اشعار پڑھیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدافعت کریں، یعنی کفار کے الزامات کا جواب دیں۔ یہ شک راوی کا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے تھے کہ حق تعالی شانہ روح القدس سے حسان کی امداد فرماتے ہیں جب تک کہ وہ دین کی امداد کرتے ہیں۔ فائدہ: جہاد ہر وقت اور ہر زمانہ میں مختلف انواع سے ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک جہاد سیفی تھا کہ تلوار سے باہم فیصلہ ہو جائے، دوسرا جہاد لسانی تھا کہ وقتیہ اشعار اور قصائد پڑھے جائیں اور ان اشعار میں قصائد پڑھے جائیں اور ان اشعار میں مقابلے ہوتے تھے، اپنے فخر کے واقعات ذکر کیے جاتے تھے جیسا کہ آج کل مناظروں کا طرز ہے۔ ایک مرتبہ بنو تمیم کا وفد آیا، ان کے ساتھ ان کا شاعر اقرع بھی تھا۔ انہوں نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مناظرانہ دعوت اشعار اور فخریہ مضامین بیان کرنے کی دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بعثت نہ تو اشعار کے لیے ہے نہ فخر کے لیے، تاہم یہ مناظرہ بھی کر لو۔ اول ان کا مقرر کھڑا ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیے، فرمایا کہ اس کے جواب میں تقریر کریں۔ اس کے بعد ان کا شاعر کھڑا ہوا جس کے جواب کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا۔ دونوں مناظروں میں مسلمانوں کو غلبہ رہا اور سب سے اول ان کا شاعر مسلمان ہوا۔ غرض اشعار کا مقابلہ اس وقت کا عام دستور تھا اور یہ اشعار کثرت سے نقل کیے جاتے تھے اور یہ اشعار ان پر مؤثر بھی ہوتے تھے۔ چنانچہ اسی باب کی 5ویں حدیث میں یہ مضمون بھی گزر چکا ہے۔ مسلم شریف میں باروایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد وارد ہے کہ ہجو قریش کے لیے تیر برسانے سے زیادہ نافع ہے۔ مشکات شریف میں استیعاب سے نقل کیا ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اشعار کے بارے میں استمزاج کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن اپنے تلوار سے جہاد کرتا اور زبان سے بھی۔ اس قصہ کی ایک روایت میں ہے کہ واللہ یہ اشعار ان پر ایسے جا کر لگتے ہیں جیسے تیر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور دوستوں سے شیئر کیجئے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔